حاضرین گرامی قدر، اللہ کا نام لے کر آج سے ہم قرآن کا مطلوب انسان کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں کورس اس سے پہلے بھی سن 2015 میں پڑھا چکا ہوں، لیکن اس وقت پیش نظر یہ تھا کہ جو لوگ مجھ سے سامنے بیٹھ کر اس کورس کو پڑھنا چاہ رہے ہوں، یا پھر یہ کہ آن لائن کچھ لوگ شریک ہوتے تھے دنیا کے مختلف حصوں سے، پیش نظر انہی لوگوں کو اس کورس کی تدریس کرنا تھا۔ اس میں ضمنی طور پر بعض احباب نے اپنے موبائلز پر اس کورس کی کچھ ریکارڈنگ بھی کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد یہی وہ ریکارڈنگ ہے جو ہم واٹس ایپ گروپس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہے۔ لوگوں نے اس کورس کو بہت پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اس کی عنایت سے بہت لوگوں نے اس کورس کو کیا، لیکن ان کی طرف سے یہ کمپلین ہمیشہ سے رہی کہ ریکارڈنگ کا معیار اچھا نہیں ہے، اور پھر یہ اصرار کیا گیا کہ میں اس کورس کو دوبارہ پڑھاؤں، اور جس طرح اب جو کورسز میں کرا رہا ہوں ان کی ریکارڈنگ کا ایک اچھا انتظام ہوتا ہے، کم سے کم آڈیو کی سطح پر آواز بالکل واضح طور پر لوگ سن سکتے ہیں، تو اسی طرح اس کورس کو میں دوبارہ پڑھاؤں۔ یہ عرصے سے تقاضا تھا، تو اس رمضان میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کورس کو کراؤں گا۔ اصلاً تو یہ کورس میں اپنی فیملی کے لیے کرا رہا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی پس منظر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیا جائے اور پھر باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس میں جو چیز مجھے خاص طور پر اس وقت واضح کرنی ہے وہ یہ کہ پہلی کلاس اس کورس کی ایک تعارفی کلاس تھی جب ابتدا میں یہ کورس کرایا گیا تھا، جس میں نے اس کورس کا پس منظر بیان کیا تھا، اس کورس کی اہمیت کو بیان کیا تھا، وہ کیا پرابلم ہے جس کی بنا پر اس کورس کی بہت زیادہ اور غیر معمولی ایک اہمیت ہے، اور اس کورس کو کرنا کیوں ضروری ہے، یہ ساری باتیں میں نے اس میں بیان کی تھی۔ اور یہ گفتگو تھی جس پہ ابتدا میں جب مجھ سے اصرار کیا گیا تھا، تو میں نے ایک وقت میں یہ طے کیا تھا کہ میں اس کورس کو پورا کراؤں گا، اور پہلا لیکچر میں نے ریکارڈ بھی کر دیا تھا۔ تو یہ وہ لیکچر ہے جو اس وقت بھی موجود ہے، اور یہ جو میری اس وقت کی گفتگو ہے، اس کے بعد آپ اس کی ریکارڈنگ سن سکیں گے۔ گرچہ اس ریکارڈنگ کی موجودگی میں مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں مزید کچھ تعارفی گفتگو کروں، لیکن میرا یہ احساس ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اتنی غیر معمولی ہے کہ وہ اس ابتدائی گفتگو کا حصہ نہیں بن سکی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ابتدائی گفتگو میں قرآن مجید کی عظمت کے کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھوں جن کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بتاتے ہیں کہ ان کی نظر میں قرآن مجید کیا ہے، اور اہمیت ان چیزوں کی یہ ہے، قرآن مجید کی ان بیانات کی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اپنی اہمیت اور حیثیت کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ مذہب کے نام پر جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے متعلق نہیں کہی۔ یعنی جس طرح اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ظہور ہے، اس کی اہمیت کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے کہ اس کے متعلق انتہائی غیر معمولی گفتگو کی ہے، جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کسی اور چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ گفتگو نہیں کی۔ یہاں سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی غیر معمولی کتاب ہے۔ اور میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا بنیادی مقدمہ انسانیت کے خلاف یہ ہوگا، اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف یہ ہوگا کہ تمہارے پاس میرا کلام موجود تھا، اور اس کی اہمیت کے بارے میں یہ کچھ میں نے کتاب میں، قرآن مجید میں، کتاب الہی میں خود بیان کیا تھا، اس کے باوجود تم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی نہیں بنایا، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگا، تو اپنا سر آج خود ہی پیٹو، تم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ تو اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اس انجام سے ہم دوچار ہوں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی ہم عظمت کو سمجھیں، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، اور اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق ڈھالیں۔ چنانچہ آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے وہ بیانات رکھوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس سے پہلے میں یہ بات واضح کروں، بڑی اہم بات ہے، یہ جو میں نے ابھی جملہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ظہور ہے، اس کی اہمیت کو تھوڑا سا واضح کر دوں۔ دیکھیے، میرا ایک ناول ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے خدا بول رہا ہے۔ تو قرآن مجید اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو ہے ہمارے سامنے جو اس وقت موجود ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی ذات
ہر طرح کی مادیت سے بلند ہے، اس لیے کہ مادیت کے اندر محدودیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر محدودیت سے بلند ہیں اور پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہے کسی مادی پیمانے پر ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، وہ بلند ہے، بہت بلند ہے. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ اور میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا اس طرح مادی سطح پر کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا، یعنی اس کی صفات کا ادراک بھی نہیں کر سکتا. اس میں ایک ہی استثناء ہے، یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ سب سنتے بھی ہیں لیکن وہ کیسے سنتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ کلام بھی فرماتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ فرشتوں کو وہ احکام دیتے ہیں، تو ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ گفتگو کس طرح کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے، جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب گفتگو کی، آخری دفعہ آسمان نے جب زمین سے کلام کیا تو وہ کس طرح انہوں نے گفتگو کی. اور جس طرح اس پہ میں دوسرے لیکچر میں بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ موجود ہیں، یعنی حضور کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ڈالا ہے. یعنی مفہوم بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بات کا حضور نے، بلکہ جو کچھ ان کا ارشاد تھا وہ بعین ہی ہمارے پاس موجود ہے. اس پہ بہت تفصیل میں نے دوسرے لیکچر میں کی ہے، وہاں اسے سن لیجئے گا. لیکن جو بات میں توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی مادی پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کو، اس کی صفات کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید اس سے واحد استثناء ہے. قرآن مجید جس وقت آپ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، اسے کھولتے ہیں، تو جو الفاظ آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. انہوں نے انسانی زبانوں کے نہیں بلکہ ایک ہی زبان کے، عربی زبان کے الفاظ کو استعمال کیا اور پھر گفتگو کی ہے انہوں نے. تو اب آپ اس پس منظر میں جب قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھائیں تو آپ کی فیلنگ کیا ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جو میری فیلنگ ہوتی ہے کہ جس وقت میں قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھاتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ خدا سے میرا ایک زندہ تعلق قائم ہو گیا. میرے رب نے کلام کیا ہے، وہ کلام میرے سامنے موجود ہے. جس وقت میں قرآن مجید کو عادتاً چومتا ہوں، یہ بچپن سے میری عادت ہے، جس وقت میں چومتا ہوں اور اب شعور کی زندگی میں پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو بچپن سے ہم کرتے آ رہے تھے ان کو ہم ریوزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے، کیا چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت چیزوں کو چھوڑا ہے، اس کو نہیں چھوڑا. آج بھی چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، سر پہ رکھتا ہوں اور سینے سے لگاتا ہوں. جس وقت سینے سے لگاتا ہوں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب سے میں لپٹ چکا ہوں. اس کو مطلب یہ مت خیال کیجیے کہ کوئی مادی طور پہ میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں، یہ احساس کی سطح پہ ایک چیز کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی بلند ہے، پاک ہے کہ ایسے کسی تصور سے، لیکن ہم انسانوں کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے احساس کی سطح پہ متعلق ہوں. چنانچہ ہماری تسکین کا ایک اہتمام تو یہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر مقرر کیے ہیں، خاص طور پر بیت اللہ الحرام. ہم جب حرم جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس سے لپٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی اس گناہگار پہ کیا، برسا برس میں وہاں رہا ہوں، گھنٹوں طواف کیا ہے، ان گنت دفعہ میں گیا ہوں. طواف کرنا، حرم سے لپٹنا، اسے بوسہ دینا، حجر اسود کا بوسہ دینا، یہ بڑی غیر معمولی عنایت ہے اور یہ اسی جذبے کی تسکین کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. تو یا تو حرم اس کی تسکین کا کوئی اہتمام کر سکتا ہے، یا اگر آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس گھڑی چاہیں، جس لمحے چاہیں، قرآن مجید کو ہاتھوں میں اٹھائیں، قرآن مجید کا بوسہ لیں، اسے اپنی آنکھوں سے لگائیں، اسے اپنے سینے سے لگائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق محسوس ہوگا جیسا تعلق آپ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، یہ انسانی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری ماں میرے سامنے ہو اور میں اس کے ہاتھ چوموں، میں اپنے باپ سے لپٹ جاؤں. یہ انسانی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر کے بلند ہے، ہر طرح کی مادیت سے بلند ہے. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نوعیت کا کوئی ربط و اتصال ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کلام جب کیا، اس کی صفت کلام کا جب ظہور ہوا تو بہرحال اس کا ایک عکس ہمارے سامنے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے. تو آپ قرآن مجید سے یہاں سے تعلق پیدا کریں اور آپ کا دل اطمینان کی ایک عجیب کیفیت سے بھر جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا آقا، میرا آقا ہم سے گفتگو کر رہا ہے. تو یہ ایک بات تھی جو برسبیل
تمہید کہہ لیجئے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یہ احساس کی سطح کی ایک بات ہے، اور آپ اسے کر کے دیکھیے گا۔ میرا تو تجربہ ہے کہ ایمان کی زندگی کا شاید اس سے مؤثر ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نہیں دیا، قرآن مجید کی شکل میں اس نے ہمیں یہ دے دیا۔ اب آئیے وہ بیانات ہم لیتے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں اور خود قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو بیان ہے وہ خود قرآن مجید کے بالکل آغاز میں، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جو ایک نوعیت کا ابتدائی ہے، پریفیس ہے قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ بتا دیا گیا ہے کہ خدائے واحد کا یہ تعارف ہے، اس کی صفات کا، ذات کا یہ تعارف ہے، ہدایت کا وہ راستہ ہے جس پہ چلنے والوں کے لیے انعام ہے، اور یہ درخواست انسانوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ چلائیں جس پہ چلنے والوں پہ انعام ہوا، اور اس راہ سے بچائیں جس پہ چلنے والوں پہ غضب کیا گیا اور جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ اس کے جواب میں پھر ہدایت کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، تو پہلی جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیات میں سے، دوسری آیت ہے، پہلی تو الف لام میم ہے، سب سے مارکۃ الآراء آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس کی تفصیل اتنی کی جا سکتی ہے کہ کچھ حد نہیں، اور یہ ہمارے ان مقامات میں سے پہلا مقام ہے جو قرآن کا مطلوب انسان میں شامل ہے۔ تو اسی کی روشنی میں قرآن مجید کی اہمیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے پہلی بات اس میں جو کہی گئی ہے، ترجمہ سمجھ لیجیے، ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے۔ الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب الہی، یعنی الف لام کا مطلب یہ ہے کہ یہ، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر اسے کہیں تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے کہ یہ الکتاب، کتاب الہی ہے، کلام الہی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے، اصل میں یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید نے دیگر مقامات پر اس کو کھول دیا۔ مثال کے طور پر سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، وہاں پہ بالکل سیم آغاز ہوا، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا نزول، اس کا نازل کیا جانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے۔ یعنی اصل میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سورہ یونس میں بھی یہ بات آیت 37 میں کہی گئی ہے، جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ خاتمہ وہاں پہ یہاں پہ ہو رہا ہے سورہ یونس کی آیت 37 میں، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو جس وقت آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ سے شک کا ہر کانٹا نکال دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ بلا شک و شبہ میں تم سے مخاطب ہو چکا ہوں۔ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اور دیکھیے جو اس میں بڑی اہم بات ہے کہ دیگر مقامات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جیسے سورہ سجدہ کا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کی اس کتاب کا نازل کرنا، اس کا نازل ہونا اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ وصف تو تورات کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر اس کو واضح کیا ہے۔ لیکن یہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا مقام ہے، تنزیل کا لفظ ہی نہیں رہا ہے، وہاں پر مجموعی طور پر ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، اور اس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تورات نازل تو کتاب الہی کے طور پہ ہوئی تھی، لیکن اس میں ٹیمپرنگ ہو گئی، انجیل کے اندر ٹیمپرنگ ہو گئی، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، لیکن قرآن مجید آج کے دن تک وہی ہے، حرف و حرف وہی ہے۔ یعنی جس وقت ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سامنے اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے، اصل الفاظ میں موجود ہوں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مذہب کی تاریخ میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کی یہ حیثیت ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کے لفظ کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی بات ہے۔ اس کی پھر بہت تفصیل کی ہے قرآن مجید نے، جو کہ بہت اہم مضمون ہے، اور یہ سمجھے اس کے اوپر، اس کی بنیاد پر نبوت کو ختم کیا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے نبی آتے تھے، اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور قیامت تک مخاطب رہیں گے۔ چنانچہ اس کی تفصیل کی گئی ہے سورہ شورى میں، اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بتاتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین نے بہت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، اہتمام کے ساتھ اتارے گیا کلام ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کس طرح نازل ہوا ہے؟ نزل بہ الروح الامین،
حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین سے لے کر نازل ہوئے علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر، تاکہ آپ انذار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، کیسے نازل کیا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے۔ اور یہ ہستی کون ہے؟ سورۃ تکویر میں اس کا تعارف کرایا گیا، حضرت جبرائیل کا بتایا گیا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ ایک انتہائی عزت والے فرشتے کا کلام ہے۔ یعنی اب قرآن مجید کو حضرت جبرائیل کا کلام اللہ تعالیٰ اس پہلو سے قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ پاتے ہیں اور پھر وہ لے کے آتے ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، انتہائی طاقتور ہیں اور عرش والے کے نزدیک بڑے بلند مرتبت، بڑے صاحب حیثیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا بڑا مقام ہے، مطاعن، ہر جگہ ان کی اطاعت ہوتی ہے، سمامین، اور پھر امانت دار بھی ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے، بات جو بتائی جا رہی ہے، جو قریش کی طرف سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ شیاطین کا یہ کلام ہے، یا ان کی دراندازی کا اس میں امکان ہے، یا ان کی طرف سے تصنیف کردہ کلام ہے، ان کا الہام ہے معاذ اللہ۔ تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بھئی اس کو جو فرشتہ لے کے آتا ہے وہ انتہائی طاقتور ہے، وہ جہاں چلا جائے شیاطین تو اس کی آہٹ کے اوپر ہی بھاگ جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا طاقتور، اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنا صاحب حیثیت ہے، اور وہ ایک سردار ہے، مطاعن، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے جنوں میں فرشتے ہوتے ہیں۔ تو شیاطین کی مجال ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کی دراندازی کر سکیں اور اس میں دخل دے سکیں۔ تو قرآن مجید نے پھر جنوں کی زبانی بھی یہ بات بیان کی ہے کہ ہم تو یہ کام کرتے تھے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا، ہمارا تو کام یہ تھا کہ آسمانوں کو ہم ٹٹولتے تھے، اور وہاں پر ہم، یعنی شیاطین کا یہ کام ہوتا تھا کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے، اس کی تفصیل کا ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے، کہ آسمان سے جب اللہ تعالیٰ کے احکام فرشتوں تک آتے ہیں تو جن جو ہیں ان کی پہنچ وہاں تک ہوتی ہے، یعنی وہ اس دنیا سے نسبتاً قریب ہیں، اس طرح وہ غیب میں نہیں ہے جس طرح ہم انسان ہیں، تو وہ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کر رہے تھے وہ، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو یہ کر رہے تھے، ٹٹول رہے تھے، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ آسمان کو تو اب زبردست قسم کی نگرانی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور شہاب ثاقب کی بارش ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم آسمانوں پر ٹھکانوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ سنگن لینے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہو گئے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب اگر کچھ سنگن لینے کی کوشش کریں تو گھات میں اپنے پاتے تھے کسی شہاب ثاقب کو، یعنی ٹھیک ہمیں مارا جاتا تھا اور ادھیڑ کے ہمیں نکال دیا جاتا تھا وہاں سے۔ تو یہ زبردست قسم کی نگرانی کا اہتمام تھا۔ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے اہتمام میں دی گئی کسی چیز میں کسی قسم کی ٹیمپرنگ کی جائے، دوسری طرف عمومی طور پہ زبردست قسم کا انتظام کر دیا گیا تھا، یعنی پیچھے سے جو قرآن کی حفاظت کا انتظام ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو قرآن مجید کی حفاظت کا بھرپور انتظام ہے۔ انہ لکتاب عزیز، سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک زبردست کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ کتاب عزیز ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو پیچھے سے کی تفصیل تو ہو گئی، اب آگے کی تفصیل بھی سن لیجئے، اور میں دیکھیے توجہ بار بار دلا رہا ہوں، یہ تفصیل میں کیوں بتا رہا ہوں؟ قرآن مجید کے علاوہ کسی کلام کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے یہ بات دہرا رہا ہوں، اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کے متعلق جو اس کی حفاظت کا پھر حضور سے، یعنی یہ تو حضور سے پہلے کا اہتمام تھا، وہ تھا حضور سے آگے انسانیت تک کیا اہتمام کیا گیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کو بتا دیا کہ ابتدا کے اندر حضور چاہتے تھے کہ قرآن جلدی جلدی آئے، جلدی جلدی حضور یاد کر لیں تاکہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا جائے، اپنی قوم کی ہدایت کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توجہ دلائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے تم اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھو یہ تو ایسے ہی اترے گا، تو اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری، آپ پریشان نہ ہو، ہم ایسے اتاریں گے اسے اور پھر اس کو ہم جمع بھی کر دیں گے اور پھر ہم اسے تمہیں سنائیں گے بھی۔
اس لیے جب ہم اس وقت آخر میں اس کو پڑھیں تو اسی قرات کی پیروی کرنا، اور پھر ہمارے ہی ذمہ ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں۔ جو حفاظت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا، اور پھر آخر میں جب دین غالب ہو گیا، پورے سرزمین عرب کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو آخری جو رمضان آیا اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جسے عرض اخیرہ کہتے ہیں۔ 2 دفعہ قرآن مجید کی قرأت ہوئی، ایک دفعہ حضور نے سنایا، ایک دفعہ حضرت جبرائیل نے سنایا، اور پھر اس طریقے سے جو کچھ بھی قرآن مجید کی فائنل شیپ لانی تھی وہ اس موقع پہ فائنل شیپ کر کے حضرت جبرائیل نے حضور کو دی، اور پھر حضور نے وہ امت کو آگے منتقل کی۔ پھر یہی وہ قرآن ہے جو اجماع و تواتر سے امت کی اگلی نسلوں میں منتقل ہوا، اور اس کے ساتھ پھر اس کی حفظ کا بھی پورا انتظام تھا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ سورہ اعلیٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے حضور سے شروع میں ایک بات بتا دی تھی کہ ہم تمہیں پڑھا دیں گے، اب بھولیں گے نہیں اسے، تو قرآن حضور کو یاد کرایا گیا، اور پھر حضور کی پیروی میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے قرآن مجید کو یا تو پورا یاد کیا یا قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کیا، اس لیے کہ تہجد میں بھی بڑی تعداد میں صحابہ کرام اٹھتے تھے، حضور کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، اور تہجد کی نماز پوری رات کی نماز ہوتی تھی، یا نصف شب کی یا 1/3 شب کی، تو اس میں طویل قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہ زبانی یاد کر کے پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز میں قرات جو ہے وہ تو رکن اعظم ہے، تو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ لوگ یاد کرتے تھے تاکہ نمازوں میں پڑھ سکیں، تو یہ بھی حفاظت کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ پازیٹیولی ایک کام کیا گیا، اور ایک کام نیگیٹیولی، یعنی نیگیٹیولی ایک خاص مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کی حفاظت کا یہ بندوبست نہیں کیا گیا۔ یعنی حضور نے ایک تو دین دینا تھا نا حضور کو، تو قرآن مجید دیا، اسی طریقے سے سنت حضور نے پورا جو دین کا عملی ڈھانچہ ہے منتقل کیا، امت کو سکھایا ہے، اہتمام کے ساتھ سکھایا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ تو پورے عرب کو بلا لیا تھا کہ سب سیکھ لو۔ چنانچہ یہ جو آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، یہ جو پورا دین کا سمجھے عملی ڈھانچہ ہے، رسوم ہے، آداب ہیں، ان کی بڑی تفصیل ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، یہ سب حضور نے سکھایا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو تلاش نہ کریں آپ، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ حضور نے پریکٹیکلی سمجھایا، اس لیے کہ حضور ہی دین کا ماخذ ہے، تنہا ماخذ ہے، قرآن بھی وہی دیتے ہیں، سنت بھی وہی دیتے ہیں، تو پورا دین کا پریکٹیکل ڈھانچہ حضور نے ڈیمونسٹریٹ کیا، سکھایا اور دے کے گئے ہیں۔ لیکن ٹیکسٹ کے طور پہ حضور نے جو چیز دی ہے وہ قرآن مجید ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دی، حتیٰ کہ آپ نے جو آپ کی اپنی شرح و وضاحت تھی، دین سمجھانے کا عمل تھا، جو اپنی ذات میں بڑا قیمتی ہے، بڑا غیر معمولی ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کے پہلو سے، قرآن کی اہمیت قائم رکھنے کے پہلو سے حضور نے، آپ دیکھ لیجیے یہ چیز آن دا ریکارڈ ہے، یہ انڈینائبل فیکٹ ہے، حضور نے قرآن مجید کے علاوہ کوئی صحیفہ مرتب نہیں کیا، کچھ دے کے نہیں گئے حضور، کچھ نہیں لکھوایا، کوئی اہتمام نہیں کیا، کچھ کیا تو لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا، زیادہ سے زیادہ حضور نے اجازت دی، پہلے تو اس کو بھی منع کر دیا تھا، لیکن کوئی اپنی طرف سے اہتمام قطعاً نہیں کیا ہے، بالکل نہیں کیا ہے، یہ بالکل اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ نہ صرف حضور نے بلکہ صحابہ کرام نے بھی یہ کام نہیں کیا، خاص طور پہ خلفائے راشدین جو دنیا کی سب سے بڑی سول سپر پاور بن چکے تھے اپنے زمانے میں، حضرت عمر کے دور تک ہم جانتے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کیا اہتمام کیے ہیں، لیکن خلفائے راشدین نے، جن میں سے 2 حضور کے سسر ہیں اور 2 داماد ہیں، یہ ان کی حیثیت ہے، حضور کے ابتدائی زمانے کے ساتھی ہیں، خود بھی بیان نہیں کرتے تھے، حضور کے اقوال بھی بیان نہیں کرتے تھے، اور کوئی صحیفہ مرتب بھی نہیں کیا، حالانکہ کر سکتے تھے۔ کیوں کیا انہوں نے؟ قرآن مجید کے بالمقابل کوئی چیز نہ آ جائے، قرآن مجید کی جو تنہا حیثیت ہے، جو اس کا اسٹیٹس ہے، وہ برقرار ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے حضور کریں یا خلفائے راشدین کریں، ان کا اسٹیٹس بھی انتہائی غیر معمولی ہے، یہ لوگ جو چیز اجماعی طور پر دین کے طور پہ آگے منتقل کر دیتے ہیں وہ دین بن جاتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا اسٹیٹس ہے، وہ قرآن مجید نے انہیں دے رکھا ہے۔ دین حق کی شہادت جس طرح حضور نے صحابہ پہ دیے، صحابہ کا یہ منصب تھا کہ وہ انسانیت کے اوپر ہی شہادت دیں، تو انہوں نے اس کی بہت اہتمام کیا ہے، بہت احتیاط کی ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ اپنے اجماع سے انہوں نے کچھ بھی منتقل نہیں کیا۔ انفرادی طور پہ لوگوں نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک نیچرل پروسیس تھا، لیکن جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے تو اس میں بھی بہت احتیاط کی ہے۔ یعنی میں نے ایک زمانے میں حساب لگایا ہے، جو 4 خلفاء راشدین ہیں جو قریب ترین حضور کے لوگ ہیں، ان کی کل روایات، جو ہمارے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ،
ان کی روایات کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. شاید ان کی 6-7 ہزار ہیں اور ان لوگوں کی مل ملا کے شاید 1000-1200 کے قریب لگ بھگ ایک زمانے میں میں نے گنی تھی. یہ کیوں کیا؟ قرآن مجید کی وجہ سے کیا کہ قرآن مجید کا اسٹیٹس برقرار رہے, اس کی اہمیت لوگوں کے اوپر واضح رہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے قرآن مجید ان سب چیزوں کو اب آپ سمجھ لیں, ملا لیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کا انتہائی بھرپور اہتمام کیا گیا ہے. اوپر شیاطین کی دراندازی سے بچایا گیا ہے, نیچے انسانوں کی دراندازی سے بچایا گیا. یہ ایگزیکٹلی حرف بحرف لفظ بہ لفظ وہی ہے جو نازل ہوا ہے. اور جس وقت آپ قرآن کھولتے ہیں پہلی بات آپ کو یہی بتائی جاتی ہے, لا ریب فیہ, اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے یہی چیز قیامت کے دن حجت بنے گی میرے اور آپ کے خلاف, مروا دے گی ہمیں. یہ چیز, یہ حقیقت مروائے گی, اس کا نہ سمجھنا ہمیں مروا دے گا. کیوں مروائے گا؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو سیریسلی لیتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی معمولی بات ہے. یہ خدا بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ شروع گفتگو اس سے کریں گے قیامت کے دن تمہارے پاس قرآن مجید تھا, لا ریب فیہ, اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. جس طرح آج میں حشر کے دن تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں نے اسی طرح تم سے دنیا میں گفتگو کی تھی. تم نے اس کتاب کو اٹھا کے کمر کے پیچھے پھینک دیا. تم کبھی پڑھتے نہیں تھے, پڑھتے تھے تو سمجھتے نہیں تھے, سمجھتے تھے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اور کوئی اس کو اگر مسئلہ بھی بناتا تھا, پڑھتا بھی تھا, سمجھتا بھی تھا, تو اس کے مقابلے میں 10 چیزیں تم نے اٹھا کے رکھی ہوئی تھی, اور ادھر کوئی دوسری بات آتی قرآن کو تم پیچھے رکھ دیتے تھے. تو قرآن مجید ہے سب کچھ. کچھ بھی آپ سمجھیں گے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں گے. قرآن مجید کا یہ اسٹیچر ہے, یہ اس کی حیثیت ہے. جس طرح خدا سب سے بلند و اعلیٰ ہے, یہ خدا ہی کی صفت کلام کا ظہور ہو رہا ہے, خدا بول رہا ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس طرح روز حشر اللہ تعالیٰ کلام کریں گے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی بول سکے, یہی سٹیٹس آج بھی قرآن مجید کو حاصل ہے. اور قرآن مجید دینے والے نے قرآن مجید میں اس کی حیثیت بیان کی, اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی حیثیت بیان نہیں کی. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے, ہدی للمتقین. دیکھیے یہاں پر ہدایت جس مفہوم میں, یہ بھی سمجھ لیں, بڑی غیر معمولی بات ہے. ہدی للناس نہیں کہا. جب اللہ تعالیٰ ہدی للناس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے, رہنما ہے ان کا. لیکن جس وقت وہ ہدی للمتقین کہتے ہیں تو مفہوم بدل جاتا ہے, ہدایت کا مفہوم بدل جاتا ہے. اب مطلب یہ نہیں کہ راستہ دکھاتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں منزل پہ پہنچاتا ہے. ہدایت ایک ہوتی ہے کہ آپ کسی کو راستہ دکھائیں, ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کہیں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, تمہاری منزل پہ تمہیں پہنچا دیتا ہوں. یہاں اس دوسرے مفہوم میں ہے, اور یہ وہی بات ہے جو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. جو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح کیے, اللہ ان کی رہنمائی کرے گا ان کی منزل تک. وہ منزل کیا ہے؟ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی منزل تک انہیں پہنچائے گا. وہ منزل کیا ہے؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم, نعمتوں کے وہ باغ جن میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یعنی ان باغوں میں پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ, انگلی پکڑ کے پہنچائیں گے. تو یہ مطلب ہے قرآن مجید کو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کے احکام پہ عمل کریں گے تو جنت گارنٹیڈ ہے. قرآن کا مطلوب انسان کورس یہی ہے. میں نے ان مقامات کا انتخاب کیا ہے کہ جن مقامات کے بارے میں قرآن مجید کسی نہ کسی طرح ان کے خاتمے پر بتا دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, وہ اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتے, وہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتے. کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن مجید کے ان احکام پر جس وقت آپ عمل کریں گے تو یہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا. یعنی یہ جو پہلا مقام ہم پڑھیں گے, دیکھیے اس کے جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو رہا ہے, وہ ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پہ ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی فلاح پانے والے. گارنٹی کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. آپ عمل کریں, جنت گارنٹیڈ ہے. اور پھر عمل کیا کریں؟ تو کوئی مشکل ہے, کوئی پرابلم ہے؟ نہیں. یہ ہدایت کس طرح کی ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس, انسانیت کے لیے راستہ دکھاتا ہے. لیکن راستہ کیسے دکھاتا ہے؟ بینات من الھدی, ڈے لائٹ کی طرح روشن, بالکل واضح ہدایت ہے. یعنی ہدایت ایسی ہے جس طرح دن کی روشنی میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو پتا چلے گا یہ سڑک ہے, یہ درخت ہے, یہ جناب گاڑی جا رہی ہے, یہ گھر بنا ہوا ہے. آپ ہر چیز بالکل واضح ہوتی ہے.
اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہدایت بالکل واضح ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، یہ انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان باتوں کو سمجھنا کیا مشکل ہے؟ یعنی بالکل دو چار کی طرح واضح بات کہہ رہے ہیں. غصے کو پی جاؤ، انسانوں کو معاف کر دو، یہ اعلیٰ ترین جنتی ہونے کا راستہ ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تنہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کس کی پرستش نہ کرو. اس سے زیادہ صاف احکام کیا دیے جائیں گے؟ کھول کھول کے بتا رہے ہیں، اور اتنا دہراتے ہیں، اتنی ریپیٹیشن کرتے ہیں کہ احمق سے احمق آدمی بھی سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. یہ ہے اس بات کا مطلب، بینات من الہدی، کھول کھول کے. اس میں ایک بات اور بھی ہے فرقان، لیکن اس کی وضاحت میں آگے کروں گا. پھر اسی بات کو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ کا شکر ہے، قابل تعریف ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کلام نازل کیا، یہ کتاب نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی قیمن، اور یہ بالکل ٹھیک اور سیدھی بات بتاتی ہے، بالکل واضح، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل کلیئر بات ہے. یعنی آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید ایک مقام پہ تو کہہ رہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، ان کا حسن سلوک کرو، دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو. نہیں، بالکل بتا دیا جائے گا. کہیں منع کیا جائے گا تو بتا دیا جائے گا کہ نہیں، شرک میں مت کرنا، ویسے تو حسن سلوک کرو، بس ان کی شرک میں پیروی نہ کرنا. تو اتنی وضاحت سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی قرآن مجید کا سیاق و سباق بھی ہوتا ہے، ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ وضاحت بھی ہوتی ہے، تشریح بھی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی کنفیوژن نہیں رہ سکتی. یعنی قرآن مجید کو آپ بہت گہرائی میں سمجھیں گے تو اس میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا وہ پہلو جس کا تعلق ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ تو ڈے لائٹ کی طرح بالکل کلیئر ہے، بالکل ڈے لائٹ کی طرح کلیئر ہے. تو قرآن مجید کی ہدایت کا یہ پہلو ہے. تو یہ پہلی چیز تھی جو سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں نے بات بیان کی. اب تھوڑی سی چیز اور سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا فردر کیا اسٹیٹس اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو کہ دیگر چیزوں کے حوالے سے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے الحق ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ ڈیسائسو ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے نازل کیا تم پر یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ، اور اس کا مصداق جو اس کے آگے ہے. یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں وہ تائید کرتی ہیں، پیش گوئیاں کرتی ہیں کہ وہ کلام آنے والا. قرآن مجید آ کے ان پیش گوئیوں کو سچا ثابت کر دیتا ہے. تو قرآن مجید اصل میں کیا کر رہا ہے؟ قول فیصل. قول فیصل کیوں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا سورہ بقرہ میں آیت 213 میں اس کا ریزن بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب انسانیت کا آغاز ہوا تو سب ایک ہی تھے، کان الناس امۃ واحدہ، یعنی سب لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے حضرت آدم کے بعد سے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے. یعنی لوگ تو ہوتے ہیں نا اپنی گمراہیاں ایجاد کرتے ہیں، دین میں اضافے کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا شروع کیے جو خوشخبری دیتے تھے اور انذار کرتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان نبیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، کتاب الہی اتاری، اپنا کلام اتارا. کیوں اتارا؟ قول فیصل کے ساتھ. یعنی فیصلہ کن طریقے پہ. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ الحق کرتا کیا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگ جن چیزوں میں اختلاف کرنے لگتے ہیں ان میں وہ ان کا فیصلہ کر دے. دیکھیے لوگ کیا اختلاف کرتے ہیں؟ دین میں اضافے کر لیتے ہیں، ایمانیت میں اضافے کر لیتے ہیں. تو اصل پرابلم تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی و منشا ہے اس کے برعکس وہ اپنی خواہشات، اپنے بدعات کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں. تو قرآن مجید یہ اس سے پہلے کی بھی جو کتابیں آتی تھیں وہ یہی کام کرتی تھی کہ جو صحیح چیز ہے اس کو وہ اس کی جگہ پہ رکھتی تھی، اور جو بدعتیں ہیں، جو اضافے ہیں، ان کو اٹھا کے پھینک دیتی ہیں. تو یہی قرآن مجید کا اسٹیٹس ہے، یہی دوسری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے. کوئی قرآن مجید پہ حاکم نہیں ہے، کوئی قرآن مجید کا فیصلہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے. فردر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے پہلو سے ایلیبریٹ کیا. یہ تو ایک پہلو تو یہ تھا کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ کرتا ہے، اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے. دوسرا پہلو کیا ہے اس الحق ہونے کا؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان.
اللہ وہ ہستی ہے جس نے کتاب کو نازل کیا قول فیصل کے ساتھ، یعنی میزان کی شکل میں، یعنی ترازو کی شکل میں۔ ترازو کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں دوسری چیزوں کا ویٹ بتاتا ہے، کون سی چیز تولا ہے، کون سی چیز ماشا ہے، کون سی من ہے، کون سی سیر ہے۔ تو مذہب کے نام پر جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے آپ اس کو قرآن مجید پہ رکھیے اور اس کا ویٹ کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے، دین میں اس کی کیا حیثیت ہے، دین میں اس کا کیا کردار ہے، دین میں اس کا کیا رول ہے، دین میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ سب چیز آپ کو قرآن مجید بتائے گا۔ پھر قرآن مجید کا اگلا سٹیٹس کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی فیض رساں ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی۔ فرقان کیا ہوتی ہے؟ حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے کسوٹی۔ دیکھیں نا کون سی چیز پیتل ہے، کون سی چیز سونا ہے۔ پیتل کے اوپر بھی ملمہ کاری کر کے سونا بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے، جعلی نوٹ بھی چلائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید ہے جو ایک فرقان کا رول پلے کرتا ہے، اور یہ فرقان کیا بتاتی ہے کہ کیا چیز اصل دین ہے اور کیا چیز نہیں، کیا مطلوب ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک اور حیثیت ہے۔ اچھا، کسی اور چیز کی میں بار بار دہرا رہا ہوں، قرآن کے علاوہ کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور باقی چیزوں کے مقابلے میں قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے آخر میں اس کو سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں جو قرآن سے پہلے سب سے بڑی چیز موجود تھی وہ تورات تھی، اس کے حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ اللہ نے ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے قول فیصل کے ساتھ جو اس کا مصداق ہے، یعنی اس خبری جو تورات میں موجود تھی اس کو سچا اس نے ثابت کیا ہے، اور کیا ہے مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ اس کے اوپر نگراں ہے، یعنی تورات میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ قرآن مجید کرے گا۔ مذہب کی روایت میں جو کچھ بھی ہے قرآن مجید اس کی نگرانی کرتا ہے، کیونکہ مذہب کے نام پہ بہت کچھ ہے، حضور کے نام پہ بہت کچھ ہے، تو ہم رکھ کے دیکھیں گے قرآن مجید پہ کہ حضور یہ بات کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید ہے جو حضور کی نسبت سے لا ریب فیہ کے مقام پہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جبریل علیہ السلام کا یہ قول ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ السلام کا کلام ہے، اس میں کوئی معمولی سا شک بھی نہیں، لیکن کسی اور چیز کے متعلق یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو اصل مسئلہ ہی حضور سے نسبت اسٹیبلش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، قرآن کی 100% ہوتی ہے، 100% ہوتی ہے، تو اسی بنیاد پر ہم ہر چیز چاہے قرآن سے پہلے ہو چاہے قرآن کے بعد ہو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے۔ یہ قرآن کا اسٹیٹس ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور آخری بات آج کی یہ سمجھ لیجیے کہ قیامت کے دن جو مقدمہ پیش کیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کہ حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، دیکھیے وہ بھی اسی کتاب کے حوالے سے ہوگا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، پروردگار، رسول کہیں گے قیامت کے دن، پروردگار یہ میری قوم ہے، اس نے اس کتاب کو، اس قرآن کو کتاب مہجور بنا دیا تھا، اٹھا کے پھینک دیا تھا، اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ تو یہ کام پہلی دفعہ تو کفار مکہ نے کیا تھا، اصل میں زیر بحث وہی لوگ ہیں، لیکن میرا اور آپ کا رویہ کیا مختلف ہے؟ یہ ہمارے لیے مقام فکر ہے، اور اگر یہی رویہ ہے قرآن مجید کو ہم کسی بھی وجہ سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں، یعنی پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، یا قرآن کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن کے اوپر حاکم بنا دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کیس کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، حضور کی نسبت سے سب سے بڑی چیز یہی موجود ہے۔ تو خدا را قرآن مجید کی اس اہمیت کو محسوس کریں، اور یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد پھر اب جو کچھ ہم قرآن کا مطلوب انسان میں پڑھنے جائیں گے تو اس کی حیثیت آپ کے اوپر واضح رہے گی کہ وہ دراصل اللہ کا مطلوب ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر قرآن مجید جنت گارنٹی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ہستی کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔